بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، آج 20 رمضان المبارک ہے، آپ سب اس سے آشنا ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ جب 15 روزے تقریباً 15 ابتدائی جو 15 روزے ہوتے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر جون جولائی میں جس طریقے سے اس مرتبہ گرمیوں میں ماہ سیام آیا ہے تو لگتا ہے کہ بھئی بڑی مشکل ہوگی، طویل دن کا روزہ جو ہے وہ مشکل سے ذرا کٹے گا، دقت ہوگی، گرمی ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، لوگوں نے اپنے معمولات جو ہیں وہ بھی سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ مگر جیسے ہی 15 روزہ گزرتا ہے، 15واں روزہ جو ہے وہ گزرتا ہے، ایک دم سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے، یہ جو محبوب مہینہ ہے، یہ کیسے ہمارے ہاتھ سے پھسلا چلا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے آپ کہ جو مغفرت کا اشرہ ہے اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے، دوسرا اشرے کا، اور کل انشاءاللہ العزیز جو جہنم سے نجات کا اشرہ ہے، دوزخ کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے، اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ ابھی انشاءاللہ العزیز افطار کے بعد جو مسلمان ہیں آپ دیکھیے گا کہ مسجدیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز وہ جو اعتکاف کی خاطر جائیں گے، ہمارے مسلمان بھائی ان سے بھر جائیں گی، اور اعتکاف لازم بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ خوب ہی پوری دنیا سے کٹ کر کچھ دنوں کے لیے، 10 دن کے لیے یا اس سے کم دن کے لیے جب مسلمان بیٹھتے ہیں تو پھر صرف اور صرف یاد الہی میں اپنے آپ کو مستغرق کر دیتے ہیں اور یاد الہی کے علاوہ کچھ اور نہ سوچتے ہیں، نہ کچھ اور خیال ان کے ذہن میں آتا ہے۔ ایک اور خاصیت ناظرین گرامی آج کے دن کی جو ہے وہ ہے فتح مکہ۔ 20 رمضان المبارک جو ہے وہ فتح مکہ کا بھی دن ہے، وہ عظیم دن جو تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ معاف کر دینے کی اور درگزر کی مثال نہ اس سے پہلے ہمیں اتنی اس طریقے سے نظر آتی ہے فتح مکہ سے پہلے، نہ اس کے بعد نظر آتی ہے۔ جنیوا کنونشن تو آج کی بات ہے اور یہ آج بتایا جاتا ہے، ان پہ عمل بھی کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہم اس سے بخوبی آگاہ ہیں، مگر 1400 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ جنگ کے اصول کیا ہیں اور مخالف کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور وہ مخالفین جنہوں نے کیسی کیسی اذیتیں دی ہوں، کیسی کیسی تکلیفیں دی ہوں، ذاتی حوالوں سے بھی اور اس پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے بھی رکاوٹ بنے ہوں، جو ایک ابدی پیغام ہے، جو آفاقی پیغام ہے، جو پیغام الہی ہے، اس کے باوجود درگزر سے کام لیا گیا۔ درگزر سے اس لیے کام لیا گیا کہ جو درگزر کرنے والی ہستی ہیں وہ ہے رحمت للعالمین، اور یہی وہ پیغام ہے فتح مکہ کا جو ہمیں جس سے سبق سیکھنا ہے، جو کل عالم کو آج جس سے سبق سیکھنا ہے۔ اگر خیر چاہیے، اگر امن چاہیے، اگر سلامتی چاہیے تو ناظرین تلاوت اور تفسیر قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے خیر القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان
صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ہی کا مہینہ تھا، سن 8 ہجری کا دور ہے، اور فتح مکہ جیسی عظیم فتح اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ماہ رمضان ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کھانے پینے کا، معذرت کے ساتھ روزے کے علاوہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، آرام کا مہینہ ہے، ریلیکس موڈ کا مہینہ، اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان ایک بڑا جوش و خروش والا اور متحرک مہینہ دکھائی دیتا ہے۔ غزوہ بدر بھی پیش آیا تو ماہ رمضان میں، اور فتح مکہ کا موقع بھی آتا ہے تو ماہ رمضان میں۔ یہ متحرک رمضان دور نبوی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور سورۃ النصر میں اشارہ اور اعلان ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح میسر آ جائے تو آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ فتح مکہ ہوتی ہے تو عرب کی گویا فتح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مکہ مکرمہ سینٹرل پلیس تھا، مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی عربوں کا، اور فتح مکہ کا ہو جانا گویا کہ سارے عرب کی فتح ہونے کے مترادف تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اب جوق در جوق اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، اس سے پہلے مشرکین کا قانون چل رہا تھا، مشرکین کی رسومات و بدعات پر عمل ہو رہا تھا، تو دین کچھ ان کا ہی چل رہا تھا۔ اب جب فتح مکہ ہو گئی اور یہ مشرکین نے سرنڈر کر دیا اور مسلمانوں کو فتح میسر آ گئی ہے، اب قرآن کہتا ہے کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا ہے دین؟ کیا صرف چند ریچولز کا نام، چند عبادات کو بجا لانے کا نام؟ نہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بجا، مگر یہ اسلام ٹوٹل نہیں ہے، یہ اسلام کے پلرز ہیں نا، ارکان اسلام ہیں۔ پورا اسلام تو گھر میں بھی آنا چاہیے، معیشت میں بھی آنا چاہیے، معاشرت میں بھی آنا چاہیے، سیاست میں بھی آنا چاہیے، عدالت میں، ریاست میں، حکومت میں اور پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے۔ اسلام دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس دین کے غلبے کے لیے بدر کا میدان بھی سجا، اور فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج صورتحال کیا ہے؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اب اس دین کی مغلوبیت ہے، اس دین کے غلبے کی جد و جہد۔ پہلے یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 دفعہ قرآن نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ کہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ فتح مکہ ہوتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ رمضان کی یہ تاریخیں، رمضان کا یہ موقع جب فتح مکہ پر ہم بیان کریں تو یاد دہانی ہونی چاہیے کہ یہ دین اس وقت بھی غلبے کے لیے آیا تھا، یہ دین آج بھی غلبے کے لیے عطا ہوا۔ اس غلبہ دین کی جد و جہد کرنا یہ مشن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اب امت کی ذمہ داری ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم پورے کے پورے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے احکامات کی نفاذ کی جد و جہد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر بنات کا۔ آپ جانتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ خاتون اسکالر ہوتی ہیں اور نعت خواں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر میمونہ مرزا ملک صاحبہ، خوش آمدید بہن، تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اقصیٰ عبدالحق صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ۔ اور خیر الامور ناظرین گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور امر
میں یعنی کہ کام میں کسی بھی جسے کہیے کہ خیر تبھی ملتا ہے ناظرین گرامی جب ہم میانہ روی اختیار کرتے ہیں. میانہ روی ایک ایسی روش ہے, ایک ایسا طریق ہے, ایک ایسا رستہ ہے جس سے اعتدال کا, جسے آپ رستہ کہتے ہیں, کہ جس سے خیر جو ہے وہ پھوٹتا ہے, جس سے خیر جنم لیتا ہے, جس سے امن جنم لیتا ہے, جس سے آسودگی جنم لیتی ہے, جس سے طمانیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ معاملات میں میانہ روی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور معاملات کا لفظ جو ہے آپ دیکھیے ناظرین گرامی وہ استعمال ہوا ہے, اور معاملات کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی رویہ ہو, کوئی بھی تعلق ہو, کوئی چاہے وہ پروفیشن کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ ہے, یا حتیٰ کہ دین کا بھی جو معاملات ہیں اس میں بھی میانہ روی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. عبادات کے حوالے سے بھی جیسے کہ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, تو اگر آپ بالکل ہی 24 گھنٹے اپنے جسم کو بھی عبادت میں لگا دیں گے تو اس کے ساتھ بھی آپ ایک طریقے سے انصاف جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس معاملے میں بھی ایک میانہ روی جو ہے اختیار کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے پروفیسر صاحبہ سے بھی, اور پھر اقصیٰ بی بی سے ہم کچھ سنتے بھی رہیں گے, نعت شریف یا ہم شریف. خیر الامور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیع بھائی آپ نے بہت اچھی خود ہی گفتگو کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ دوست نوجوان تھے, مل کر آئے اور آپ سے تمام معاملات دیکھتے رہے اور سیکھتے رہے, اور جب لوٹ کر جانے لگے تو انہوں نے آپس میں دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ طوفانی ہے اور اس سے کیا دل لگانا, تو آج سے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم دنوں میں روزے رکھیں گے, راتوں میں نوافل پڑھیں گے, اور کاروبار کی طرف بھی توجہ چھوڑ دیں گے, مال کی طرف بھی. 1.5 سال کے بعد دوبارہ جب وہ مسجد نبوی میں آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچانا تک نہیں. گال پچک گئے تھے اور وہ ان کی صورتیں, ان کا حسن جا چکا تھا. تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی. آپ نے ان سے کہا کہ لوگوں, میں تم سب سے بہترین انسان ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, سبحان اللہ, میں تجارت بھی کرتا ہوں, بازاروں میں بھی جاتا ہوں, میں شادیاں بھی کرتا ہوں, میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, احباب کو بھی وقت دیتے ہیں, میں دوستوں کو, ملنے والوں کو. اور پھر آپ نے وہ جو خود بتانا کہ تمہارے جسموں کا تم پر حق ہے, تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے, تمہاری بیوی بچوں کا تم پر حق ہے. تو یہ جو دین ہے نا اسلام, یہ بیلنسڈ دین ہے, اور اس کا حسن یہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ نیکی پسند ہے بھلے تھوڑی کیوں نہ ہو, ہمیشہ کی ہو. سبحان اللہ. یعنی اور وہ ممکن ہی تب ہے جب آپ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. یعنی آپ نے یہ سکھا دیا, یہ ہمیں سجھا دیا, دین ہو, دنیا ہو, عبادت ہو, تجارت ہو, معاملات ہو, محبت ہو, بیچ میں رہو. وسیع بھائی آپ دیکھیے نا کہ ہم بچوں سے بھی جب زیادہ محبت کرتے ہیں, لاڈ میں ہم انہیں بگاڑ دیتے ہیں, لیکن پیار ضروری ہے. درست. اب اگر ہم پیار نہیں کرتے تو وہ محروم ہو جاتے ہیں, اور پیار سے محروم بچے جو ہیں وہ مجرم بنتے ہیں. ہم زیادہ پیار کرتے ہیں وہ سپوائل ہو جاتے ہیں, اور وہ بگڑ کے وہ پھر مجرم بنتے ہیں. تو اب بیچ کی راہ کیا ہے کہ انہیں کھلاؤ, سونے کے نوالا تو بہرحال نہ کھلاؤ, تو محاورہ میں مطلب یہ کہ اچھا کھلاؤ, بہت محبت دو, مگر آپ تربیت میں, نظم و ضبط میں سختی بھی کرو. شیر کو نگاہ سے بہرحال ضرور, شیر کی نگاہ بھی رکھو. ٹھیک ہے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور جب واپس آئیں گے تو پھر اقصیٰ بہن سے شروع کریں گے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر بنات اور خیر الامور, یعنی کہ میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. میانہ روی کی کیا اہمیت ہے, میانہ روی کے حوالے سے کیا ہدایت دین اسلام جو ہے وہ جاری کرتا ہے, اور کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ عبدالحق صاحبہ. میں پروفیسر صاحبہ کی طرف دوبارہ بڑھوں گا, مگر چاہوں گا کہ پہلے اقصیٰ بھی کچھ ہمیں سنائیے. پیش کر رہی ہیں. بسم اللہ. اے خدا, اے خدا, اے خدا, اے خدا, جس نے کی جستجو مل گیا اس کو
سب کا تو رہنما اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا یہ زمین فلاں ان سے آگے تعداد جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک یہ زمین فلاں ان سے آگے تعداد جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا ہر سحر پھوٹتی ہے نئی رنگ سے سبز و گل کھلے سینہ سنگ سے اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ نہ اتنا اپنے ہاتھ کو کھینچ لو اور اتنا جسے کہ یہ بخل اختیار کرو کہ اپنے ہاتھ کو سینے سے لگا لو، اور نہ اتنا پھیلا دو اور اتنا دینا شروع کر دو کہ جسے کہیے کہ مفلسی جو ہے وہ آ جائے۔ اچھا، اب لیکن میمونہ صاحبہ، میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ، وہ جو سوال میں چھوڑ کے گیا تھا کہ مختلف اس پہ، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم بھی ہے، کمپیریٹیولی ہر آدمی، آپ کے نزدیک میانہ روی کچھ اور ہوگی، میرے نزدیک کچھ اور ہوگی، میری فہم کے مطابق کسی کے نزدیک کچھ اور ہوگی۔ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے کہ یہ درست صحیح میانہ روی یہ ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیسے ہم سمجھیں گے؟ وسیع بھائی، اس کی ڈیفینیشن آپ اس طرح سے لیجئے کہ اسلام جو ہے اس کا نام ہی صراط مستقیم ہے، سبحان اللہ، سیدھا راستہ۔ اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ درمیان میں آتا ہے۔ جب آپ ایک سائٹ پر ہو جاتے ہیں تو دوسری سائٹ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو توازن نہیں کہتے، وہ صراط مستقیم نہیں رہتی۔ عبادت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قبول ہے جس میں حقوق العباد ساتھ میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا امتزاج ہی دین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں عام طور سے ہم سمجھتے ہیں، تقوی اور ایمان جو ہے وہ آپ اس کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو یہی بتا دوں کہ دین میں اعتدال ہے کیا۔ حقوق اللہ، میں چونکہ یہ بہت اہم ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ اب یہ اس موقع پہ گفتگو کٹے، میں چاہوں گا کہ بریک سے واپس آ کے ایگزیکٹ یہیں سے ہم شروع کریں گے، پھر پوری تفصیل سے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، کہیں نہیں جائے گا، بہت ہی اہم یہ نقطہ ہے، اور یہ سمجھنا ہمیں ہے کہ تقوی ہر آدمی کی خواہش ہے کہ زیادہ زیادہ متقی ہو، زیادہ زیادہ ہم پرہیزگار ہونے کی کوشش کریں، مگر اس خواہش میں، اس طلب میں کہیں میانہ روی جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور کہیں حقوق العباد جو ہے کہیں ان کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو۔ یہ دیکھنا، اس بیلنس کو کیسے دین جو ہے سمجھاتا ہے، یہ اس میں میمونہ صاحب بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اقصیٰ عبدالحق صاحبہ، پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، اور ہم سوال یہ تھا کہ صحیح جو میانہ روی کی ڈیفینیشن ہے وہ اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں نا اسلامیات کی، تو میں آپ کو
ایک اسٹوڈنٹ کو جو اٹریکٹ کرتی ہے چیز میں ویسے بتاتی ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے ہی سکھایا کرتی ہوں کہ 100 نمبر کا پرچہ ہے اور اس میں 4 سوال ہیں, 2 سوال ہیں اور ہر سوال کے 2 حصے ہیں. ٹوٹل 4 سوال ہیں, ہر سوال 25 نمبر کا ہے. پہلا حصہ 50 نمبر کا, اسے حقوق العباد کہتے ہیں. دوسرا حصہ 50 نمبر کا, اسے حقوق اللہ کہتے ہیں. تو یہ جو حقوق اللہ ہے اس میں 25 نمبر کا پہلا سوال ہے, اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں. دوسرا سوال 25 نمبر کا, اسے ہم عبادات کہتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنے پاس رکھا اور فرمایا ہے کہ جو پہلا 25 نمبر کا سوال ہے اس میں اگر کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو میں بخشوں گا نہیں. وہ تو چونکہ بنیاد اس میں وہ بنیاد ہے, اسے عقیدہ کہتے ہیں. کی طرف بھی آپ اسی تبھی جائیں گے. جی لیکن عقیدہ آپ کا مکمل راسخ ہے 25 نمبر کا. ٹھیک. اب آ جائیے دوسرا سوال, وہ عبادات کا ہے, وہ بھی 25 نمبر کا سوال ہے. اس میں پھر آپ کمی بیشی, اس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ چاروں ہیں. اگر اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ میں عقیدے والے 25 نمبر سے بالکل بخشنے کا نہیں, وہ لازم سوال ہے. وہ لازم سوال ہے. اب اس 25 میں سے جتنے چاہے گا وہ بخش دے گا. اب یہ پورے بھی آپ نے کیے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے یہ 25 نمبر کا. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا 50 نمبر کا ہے, وہ حقوق العباد ہے. اس میں اخلاق پھر 25 نمبر کا ایک ہے. اب آپ بہت با اخلاق بھی ہیں تو ملیں گے 25 نمبر ہی. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں پہ آپ کمی کوتاہی کرتے ہیں اور بندہ آپ کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. اب چوتھا سوال معاملات کا ہے, وہ بھی 25 نمبر کا. اب اس میں پھر کسیہ جیسے عقیدے میں کسا ہے. اس میں بندے سے آپ کوتاہی کرتے ہیں اور وہ آپ کو بخش بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا, کیونکہ معاملات کا تعلق آپ کی جان, آپ کے مال اور آپ کی عزت سے ہے. اس پر آپ نے ہاتھ ڈالا تو انڈائریکٹلی آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس پر ہاتھ ڈال دیا, قانون قدرت پہ, اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا, بندہ چھوڑ بھی دے اگر. اب اس کو بیلنس کرنا ہے. اب کم از کم آپ کو پاسنگ مارکس تو لینے ہیں, تو اب آپ اس کو کیسے بیلنس کریں گے؟ ایسا آپ کر نہیں سکتے کہ حقوق اللہ میں سے آپ 50 میں سے 50 نمبر لے لیں, اور چونکہ یہ چاروں سوال کمپلسری ہیں, چھوڑنا ایک بھی نہیں ہے. اب اس میں سے اگر ہر ایک میں سے پاسنگ مارکس لے لیے, کہیں کمی کوتاہی ہو بھی گئی, پاس تو ہو جائیں گے. لیکن آپ نے حقوق اللہ پورے بھی کر لیے اور دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کیا, اٹیمپٹ ہی نہیں کیا, تو بھی فیل ہو گئے. حقوق العباد پورے بھی کر لیے, حقوق اللہ کو ٹچ ہی نہیں کیا, تو بھی فیل ہو گئے. تو ہمارے استاد, میرے اپنے شیخ, میرے والد کہا کرتے تھے کہ ہمارے مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ 50 نمبر کو تو چھوتے ہی نہیں, جن کا تعلق اخلاق اور معاملات سے ہے, اور پہلے 50 پہ لگ کے. کچھ لوگ تو عقیدے پر بھی بہت موحد ہوتے ہیں, کچھ اس میں بھی کمی کوتاہی کر کے مگر عبادات والے 25 نمبر پورے لے لیتے ہیں, اور ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ باقی کے 75 اس کے صدقے میں آ جائیں گے. تو اعتدال اور میانہ روی صراط مستقیم پر ہے, نہ اس کو چھوڑ کے بنتی ہے نہ اس کو چھوڑ کے بنتی ہے. تو ہر 25 میں سے کسی کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ اس نے خود سکھائی ہے, دونوں میں حسن رکھا ہے. آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا دنیا ہی میں ہے. تو جو دنیا سے ڈیلنگ ہے وہ اخلاق اور معاملات سے ہے. جو ہمارے فرائض ہیں, جو عبادات ہے, اور آپ دیکھیں عبادات میں بھی بڑی آسانی ہے. فرائض ہیں, پھر نوافل ہیں, سنتیں ہیں, مطلب وہ ساری بڑی آسانی ہے. اور پھر پوچھ جو ہے وہ فرض کے بارے میں ہوگی. جی. اور دیکھیے بھائی, آپ پورے فرائض کر لیجئے. آپ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں, تمام فرائض آپ ادا کرتے ہیں, تو آپ کے 2 گھنٹے آپ درست کہ بہت آسانی سے آپ میانہ روی جو ہے اختیار کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے لگیں گے 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے. اب اس میں جتنا آپ پھر متقی ہونا چاہیں آپ کے پاس. اب آپ نے وہ ایمان کی بات کہی تھی. اب جس میں جتنا تقوی, جتنا گڑ ڈالتا جائے وہ اتنا میٹھا ہوتا جائے. جس کو رب سے جتنا تعلق رکھنا ہے, دیکھیں رب تو ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے. جیسے میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں, آپ ہی کی بات کو, جیسے مثال تو زکوٰۃ ہے, فرض کیا آپ نے, تو خود بخود ایک میانہ روی کا آپ کو ماحول بن جائے گا. ایون اگر سب لوگ صرف زکوٰۃ ہی دینا شروع کر دیں تو اسٹیٹ میں کوئی رہے گا نہیں. اب اگر آپ مزید چاہیں تو اپنی فیملی کے بعد ان کو کرنے کے بعد صدقہ اور خیرات بڑھتا جائے, وہ آپ کا ایمان بڑھا دے گا.
ٹھیک۔ روزہ جو ہے رمضان کا فرض ہے، ٹھیک۔ وہ تو آپ کو رکھنا ہی ہے۔ رکھنا ہی۔ اس اب کے آپ علاوہ اگر آپ نوافل رکھ رکھ سکتے رہے ہیں ہیں، تو آپ کا سبحان تقوی اللہ، ایمان اور بہت بڑھ گیا۔ عمدہ بات ہے۔ حج تو ایک ہی فرض ہے پوری زندگی میں، وہ جی بھی ہاں۔ استطاعت کی جی ہاں، شرط پہ، جی ہاں۔ وہ آپ نے کر لیا، حق ادا ہو گیا، بالکل ارکان درست ہے۔ اسلام پورے ہو گئے۔ لیکن اب آپ نوافل بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تو رب کی آپ مہمانی لے رہے ہیں، میزبان وہ ہے۔ تو یہ جس سے تعلق بڑھانا ہے، ایمان تقوی الگ، لیکن میانہ روی یہ ہے کہ کم از کم پاسنگ مارکس تو لیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اکثر بھی صلی علی نبینا صلی علی محمد توصیف نبی میں کھو جائے، ہم ایسے بس دن رات کریں توصیف نبی میں کھو جائیں، ہم ایسے بس دن رات کریں، کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں، کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں، کچھ ان کے کرم کی بات کریں، سرکار طلب سے پہلے دامان طلب بھر دیتے ہیں، ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں، ہم ان سے وایا حالات کریں، ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں، ہم ان سے وایا حالات کریں، جب سامنے ان کا روضہ ہو، روح پہ نچھاور ہو جائے، مر کے جیے جی کے مرے، قدموں میں بسر دن رات کریں، مر کے جیے جی کے مرے، قدموں میں بسر دن رات کریں، توصیف نبی میں کھو جائیں، ہم ایسے بسر دن رات کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایکسپریس نیوز کی ٹرانسمیشن خیر رمضان میں دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج پورے دن کی جو ٹرانسمیشن تھی ہماری رمضان المبارک کے حوالے سے، جو پروگرام ہم نے جتنے بھی پیش کیے وہ 20 رمضان کی نسبت سے ہم نے پیش کیے، یعنی کہ فتح مکہ کے حوالے سے پورا پروگرام جو ہے پورے دن کی ٹرانسمیشن ہم نے ترتیب دی تھی۔ فتح مکہ وہ عظیم فتح ناظرین گرامی جس میں کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی نے، چشم فلک نے ایسا منظر نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب ہوگا کہ ایسی عظیم الشان فتح اور تمام تر قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود ایسا درگزر جو ہے اس کی مثال کہیں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور نہ صرف انسانیت کا یہ دن جو ہے یہ فخر تھا، بلکہ مسلمانوں کا تو فخر ہے ہی ہے یہ دن، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو اسلام کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزور تلوار پھیلا، ان کو فتح مکہ کا اور اس سے پہلے کی جو جد و جہد تھی اور اس کے بعد بھی جس طریقے سے مسلمان جو حکمران آئے، جو ہمارے خلفائے راشدین تھے، انہوں نے جس طریقے سے فتح مکہ کی روایت کو اور سنت کو آگے بڑھایا ہے بیشتر معاملات میں، بعضوں کا جنگ بھی ضروری ہوتی ہے لیکن بیشتر معاملات میں، تو اس پہ پوری جب آپ ہسٹری پہ تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فتح مکہ جو ہے، فتح مکہ کا دن ایک بہت ہی جسے آپ کہیے کہ فخر کے ساتھ پوری انسانی اور اسلامی تاریخ میں تن کر کھڑا ہوا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ۔ اور تلوار والے جو آپ کہیے کہ جو الزامات لگتے ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ اس میں بہت ہی زیادہ دروغ گوئی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اسی موضوع پر مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی معروف عالم دین ہیں، کئی کتب کے مصنف ہیں، سب ان سے آشنا ہیں، بہت ہی یعنی کہ خوش آمدید اور شکریہ آپ تشریف لائے، ویلکم ٹو دی شو۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ محمدی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا ان سے آشنا ہے۔ حضرت آپ سے آغاز کروں گا کہ فتح مکہ کے حوالے سے خاص طور پہ جو میں نے گزارش شروع میں کی کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، مخالفین تو کہتے ہی کہتے ہیں، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اپنے بھی وہ چند مثالیں نکال کے لے آتے ہیں جہاں امن قائم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ضروری تھا۔ فتح مکہ کو کیسے دیکھتے ہیں پوری اسلامی تاریخ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیع بھائی، میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اکیلے تھے اور کوئی دوسرا آدمی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ فتح مکہ کا وہ دن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ 10,000 سے زائد آدمی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حکمت عملی سبحان اللہ کہ کوئی ایک جان بھی ضائع نہ ہونے پائے اور یہ سارا عمل اپنے انتہا کو پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ الگ الگ خیمے رکھے جائیں، الگ الگ چولہے جلائے جائیں۔ اس عمل سے دشمن کو یہ بتانا ہے کہ یہ اتنی بڑی فوج ہے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی عمدہ بات کہ آپ دیکھیں کہ حکمت کتنی، جی ہاں، حکمت کے ساتھ، حکمت اور اسٹریٹجی تاکہ جو ہے نا کوئی بھی آدمی مقابلے میں آئی نہ۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پھر جو قریش کے اس وقت کے سردار تھے ان میں سے کچھ گرفتار ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، جیسے ابو سفیان۔ ٹھیک۔ تو آپ چاہتے تو ان کو قتل کرا دیتے۔ اور ابو سفیان وہ کہ کیسی اذیتیں جو ہیں، کیسی سازشیں۔ ابو جہل جو تھا اس کے بعد ان کا نمبر تھا، جن کا نمبر، تو ابو جہل تو بدر میں وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن یہ وہ آدمی تھے کہ جنہوں نے ایک طویل عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقابلے میں کھڑے رہے اور اس کوشش میں رہے کہ چراغ اسلام کو بجھا دیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی طبیعت کے حساب سے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو وہ جب گرفتار ہوئے تو آپ اشارہ فرماتے قتل ہو جاتے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ تھوڑی ڈھیل دے دی جائے، کلمہ پڑھ لے، جنت میں چلے جائے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، جس دور میں ابو سفیان کفر کے سرغنہ تھے، جی، کفر کے امام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالفین میں تھے، لیکن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے رؤوف اور رحیم کو قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔
اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی، جو نے اتنا ٹائم بھی دیا، پیریڈ بھی دیا. پھر وہ جب صلح حدیبیہ کے بعد پھر میں صرف ایک جملہ جو ابھی شاہ صاحب بریک کے دوران کہہ رہے تھے کہ ہدایت کیوں نہ ملتی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے تو پھر ملنی تھی. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کو قتل کروانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جب یہ لشکر اسلام گزرنے لگے تو ان کو فلان جگہ پہ کھڑا کرنا تاکہ یہ لشکر اسلام کا روب اور دبدبہ ان کے دل پہ اثر انداز ہو، کیونکہ ان کی نظروں میں دنیا کی اقتدار کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ اس کی وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے اور ابو سفیان ان کے دوست بھی تھے، تو ان کو لے گئے اور ایک مقام پہ جو ہے نا وہ کھڑا کیا، اور وہ جو لشکر گزرتے تھے تو ابو سفیان پوچھتے تھے تو حضرت عباس بتاتے تھے کہ یہ فلانا لشکر ہے، یہ فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. تو آخری لشکر جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا، کہ وہ کالی پگڑیوں میں وہ جو ہے نا اپنے آپ کو وہ لپیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور اس وقت عمدہ ترین اسلحہ جو تھا وہ ان کے پاس، جدید ترین اور عمدہ. تو ابو سفیان نے اس دستے کے بارے میں پوچھا کہ یہ اس میں کون ہے. تو حضرت عباس نے کہا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دستہ ہے اور درمیان میں یہ آپ جا رہے ہیں. تو بہرکیف ان ساری باتوں کا اثر ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت رحمت کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کے دل میں یہ ساری چیزیں تھیں، اور آپ نے کسی سے بدلہ لینا یہ آپ کی طبیعت میں بھی نہیں تھا. پھر جی پلیز آپ پھر کمال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حکمت اور آپ کی دانائی جو اللہ جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اس کے حساب سے لشکر اسلام داخل ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک حصے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کہتے ہیں کہ آپ فلاں طرف سے گھوم کے آ جاؤ، اور آپ کا مطلب فرمانا بھی یہ تھا کہ لڑائی نہیں کرنا کسی سے جو ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپہ سالار تھے اور نہایت جری اور بہادر آدمی تھے، اور مقابلے میں بھی جو ان کے لوگ تھے ظاہر ہے وہ لوگ وہی تھے جو پہلے ان کے ساتھ میں ہوتے تھے. آج حضرت خالد بن ولید جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ میں ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ادھر ہی کھڑے ہیں، ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس طریقے سے اپنے لشکر کو آپ نے کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں داخل کیا، اور کوئی ایک جان جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کچھ لڑائی کی آواز آئی، تلواروں کی چمک کچھ محسوس ہوئی، تو آپ نے پوچھا تو پتہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. تو ان کے آدمیوں کو انہوں نے مارا خود، تو انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے، تو اس میں یہ آدمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت، اور فتح مکہ کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمایا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، اور آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اور پھر یہی ہم نے دیکھا کہ ہوا بھی یہی. پیچھے ایک تو وہ جو گفتگو کا ٹکڑا تھا آپ کا ابو سفیان کے حوالے سے وہ رہ گیا تھا، وہ بھی آپ مکمل کر لیجئے، اور پھر جو بات قردئی صاحب نے جہاں تک پہنچائی تھی اس سے آگے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر پہلے اسلام دشمنوں میں شامل تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ان کے حق میں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ پشت پکڑ کر آ گئے کہ میں نے تو ان کی پناہ لے لی ہے، اور انہوں نے سفارش بھی کی. حضرت عمر فاروق نے کہا بھی کہ بہت اچھا موقع ہے یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں کام دکھا دوں. فرمایا کہ نہیں، معاف کرو، جیسا کہ قردئی صاحب نے فرمایا. تو پھر یقینی طور پر حضرت ابو سفیان نے اسلام کی خدمت بھی کی. ٹھیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی، یعنی انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. خود ہند جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب رنج وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی آزادی کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کیا تھا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا، ان کا بھی اسلام قبول کیا گیا. اور بس ایک دفعہ حضور نے یہ فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آ کے بیٹھا کرو. یہ نہیں کہ مجھے تم سے کوئی
خدا نخواستہ کوئی جنن ہے یا تمہیں کوئی دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا ہے، کتنا پیار ہے حضور کے انداز میں، فرمایا مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ اور واشی بن حرب نے بھی پھر اس کا کفارہ ادا کیا، مسلمہ کذاب کو جب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسے تحقیق کیا، تو اس نے کہا آج مجھے لگتا ہے کہ میں نے حضور کے جگہ پر آنے کے جو دعوے دار تھا جھوٹا مدعی نبوت، اس کا آج میں نے کام تمام کر کے گویا آج میں نے شاید کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت جس رات کر رہے تھے، جس کا آغاز آپ نے کیا تھا، کہ وقت تھا کہ آپ تنہا تھے، کوئی آپ کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد عورت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ایمان لانے والی عورت تھی، اور آپ دیکھیے کہ پھر وہی مکہ تھا جس سرزمین سے جاتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، بڑا پیارا ہے، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور یہی بات ورقہ بن نوفل نے کہی تھی کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب مکہ والے آپ کو نکالیں گے۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ جو مجھے امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، جو مجھ سے حجر اسود کی تنصیب کراتے ہیں، وہ مجھے نکالیں گے؟ فرمایا کہ ہاں جو کوئی بھی ایک الہ کی بات کرتا ہے زمانہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے پڑ رہے ہیں، خباب بن ارد کو دہکتی ہوئی آگ پہ لٹایا جا رہا ہے، سیدہ سمیہ کو برچھی مار کے شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر عرصہ حیات کیا جا رہا ہے، حضور کریم سجدہ ریز ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ اونٹ کی اوج لا کر آپ کے کاندھے مبارک پر ڈال دی جاتی ہے، آپ کو لہو لہان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ جب خانہ کعبہ میں جانا چاہتے ہیں تو خانہ کعبہ کا کلید بردار طلحہ جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چابی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، پھر اب یہاں وہ ذکر آیا کہ جب واپس آئے تو پھر اسی چابی انہی کو دی اور کہا کہ تا قیامت تمہارے خاندان، تا قیامت تمہارے خاندان۔ اور پھر یہ دیکھیے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جانی دشمن آئے جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ایک لمحے کی بھی، اور ان کا موقع تھا کہ اسلام کے ماننے والوں کا صفایا کیا جائے، لیکن آج جب سر جھکا کر کھڑے تھے حضور نے فرمایا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہا انت کریم اخی کریم ابن کریم، سبحان اللہ، آپ ایک مہربان بھائی ہیں، انتہائی معزز مکرم اور انتہائی مہربان باپ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، سبحان اللہ، آپ سے امن کی، خیر کی، عافیت ہی کی توقع ہے۔ کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دور یاد آ گیا، ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا اور ان کا رویہ کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا۔ یہ اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم زیادتی کا جواب معافی سے دیں، سبحان اللہ، درگزر سے دیں، ہم سے دیں، عافیت سے دیں۔ آپ نے لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ حضرت آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ جو دور ہے جب آپ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آپ کو یاد آیا، تو جو کعبے کے کنجی بردار تھے پرانے زمانے میں، آپ نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، انہوں نے چابی دی، ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے چابی دی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی آپ میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور میں جیسے چاہوں گا دوں گا، تو اس نے کہا کہ کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس دن ان کی عزت کی جائے گی جو ہے۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے چابی مانگی، انہوں نے چابی پیش کر دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے۔ کعبے کے اندر تشریف لے گئے، حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ میں تھے اس وقت جو ہے نا، اور بھی دو صحابی تھے، یہ بھی تھے ایک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہاں سے باہر جب نکلے تو اب وہ کنجی کے اور حضرات بھی خواہش مند تھے، انہوں نے مطالبہ بھی کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ پہ رکھا، سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے بھی تمہارے پاس تھی، اب بھی یہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اور کوئی ظالم بھی ہوگا جو تم سے یہ چھینے گا، اور آج بھی وہ کنجی انہی کے خاندان میں ہے اور انہی کے لوگ جو ہے نا وہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولتے ہیں، تو یہ اعزاز ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا یہ ہے فتح مکہ، یہ ہے فتح مکہ کی روح، یہ ہے کسی بھی فتح کی روح کہ جب آپ طاقت میں ہوں تو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو اس کے ساتھ بھی خیر کا سلوک کیا جائے، جس نے چھینا بھی ہو اسے بھی عطا کر دیا جائے۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان، ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، عبداللہ محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. خیر و عافیت ہمارا سیگمنٹ ہے, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور 20 رمضان المبارک کی نسبت سے فتح مکہ جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے. مجھے محمد بھائی آپ کی طرف بڑھنا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بت گرا رہے تھے تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے آقا کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے, قرآن قل جاء الحق وزهق اور الباطل حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, باطل کا مقدر ہی مٹنا تھا. مقدر ہی مٹنا تھا, اور باطل کا مقدر ہوتا ہی مٹنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. فتح مکہ کو ابھی ہم نے بہت ساری گفتگو جو کی وہ انفرادی حوالوں سے بھی کی, شخصیات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اوورآل اگر اس پورے واقعے کو دیکھا جائے انسانی تاریخ میں, اور اس پورے واقعے کے اثرات انسانی تاریخ میں اور مسلم تاریخ میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کا تذکرہ ملتا ہے جو آپ نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو بھیجا تھا. اور ملکہ سبا نے اپنے سرداروں سے, وزراء سے, اپنی پارلیمنٹ سے, مجلس شورا سے مشورہ کیا کہ بتاؤ میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ ہمیں کیا سمجھتی ہیں, ہم تو بہت طاقتور لوگ ہیں, ہم مقابلہ کریں گے. انہوں نے کہا دیکھو جب بھی جنگ ہوتی ہے اور کوئی کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ پھر تخت و تاراج کر دیتا ہے, وہاں کی بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے. تو یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے, تاریخ انسانی بھری پڑی ہے اس طرح کی فتوحات سے, جس میں انتقام ہوتا ہے, جس میں بربریت ہوتی ہے, چنگیزیت ہوتی ہے, ہلاکو خان کے واقعات ہیں, اور دیگر آپ دیکھیے چنگیز, ہلاکو, آپ یعنی نازی جو جنگیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے, ہٹلر کے اقدامات کو دیکھ لیجئے, آج دیکھ لیجئے. ایک المیہ تو یہ ہے کہ اب انسانی تاریخ اپنے تجربے سے اور اپنے مزاج کو بھی, تجربے کو مزاج میں شامل کر دیتی ہے, مزاج کو تجربے میں شامل کر دیتی ہے, اور نتیجہ یہ اخذ کرتی ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے آئندہ کے امن کے لیے. بیکاز اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ بار بار پھر آپ پہ شورش بپا کریں گے. تو فتح مکہ کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور فاتح, پر امن فاتح مکہ میں داخل ہونا اور ارشاد فرمانا کہ جو حرم کعبہ میں پناہ لے لے اسے امان ہے, اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان ہے. اچھا ممکن ہے کہ ابو سفیان کا گھر چھوٹا ہے, سب نہیں جا سکتے, یہ بھی ممکن ہے کہ سب اپنے گھروں سے نکل کے صحن حرم میں نہیں آ سکتے. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یعنی غیر مشروط معافی کا اعلان ہے, سبحان اللہ, ہر ایک کے لیے معافی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا وقت ہوتا ہے تو بام کعبہ پر قریش کے کسی فرد کو نہیں چڑھاتے. ابو بکر بھی ہیں, سیدنا عمر بھی ہیں, سیدنا عثمان بھی ہیں, دیگر صحابہ کرام بھی ہیں, لیکن آپ حضرت بلال حبشی کو حکم دیتے ہیں چڑھو کعبہ کی چھت پر اور اذان دو. اور وہ صوت بلالی جب حرم کعبہ میں گونجتی ہے تو یہ اظہار ہے اس بات کا کہ احترام کسی قبیلے یا کسی فرقے یا کسی مسلک یا کسی نظریے سے تعلق رکھنے والے کا نہیں, بلکہ احترام انسانیت کا, آدمیت, احترام آدمی. اور ایک ہندو شاعر کا بھی ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک عرب نے آدمیت کا بول بالا کر دیا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دینا یہ آج نہیں ہے یہ کہ امریکہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فتح مکہ کے بعد آپ پر وہ وقت آیا کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر جو اہل مکہ جو تھے اس وقت کے جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا, انہوں نے مکہ بشریف کے ساتھ مسلمانوں کی والہانہ عقیدت کو جب دیکھا تو ان کے دل نرم ہوئے, دل ملائم ہوئے. پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے یہ کعبے کے دشمن ہیں, تو اب ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی یہ ہم سے زیادہ کعبے سے محبت کرنے والے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس فتح کا اثر مکے والوں پر بھی ہوا اور پورا عرب جو تھا اس کے اوپر بھی ہوا, کہ وہ لوگ جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ان کا فیصلہ ہو جائے آپس میں, پھر اس کے بعد ہم کسی ایک طرف جھکاؤ کریں گے, تو وہ لوگ جوک در جوک جو ہے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فتح مکہ کے بعد کئی جو نا قبیلے آتے تھے اور روزانہ آ کے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. تو اس طریقے سے اسلام جو ہے اس کا علم پورے عرب پر لہرانے لگا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خوشی اور طمانینت ہوئی
کہ جو میری منزل تھی، جو میرا مقصود تھا، وہ مجھے حاصل ہو گیا کہ عرب کی سرزمین کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور لوگ جو ہیں صرف اور صرف خدا واحد کی عبادت میں لگ گئے۔ کیا کہنا۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو میں اپنی دونوں محترم شخصیات سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فتح مکہ سے ہم فی زمانہ اس وقت اور جس انتشار کا ہم شکار ہیں، ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ فتح مکہ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دینے کا دن ہے، ہم یہاں دوستوں کو بھی کیوں معاف نہیں کرتے ہیں؟ کہیں نہیں جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے آج اس کا انتخاب کیا آغاز کے لیے میں نے، ماشاءاللہ۔ تو اور اسی میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، سبحان اللہ سبحان حیران ہوں اللہ، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں لیکن میرے، رضا نے سبحان اللہ، ختم سخن اس پہ کر کر دیا۔ کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، آقا کہوں تجھے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت کے ہی کلام سے آج آغاز کیا جائے، اللہ اکبر، آپ کی طرف سے بھی امام الکلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو سب سے سب سے نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے صدیق اسماعیل صاحب۔ اچھا صدیق صاحب، یہ فرمائیے کہ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں یقیناً، لیکن یہ کیسے یہ عطا جو ہے یہ کیسے بچپن سے ہی رجحان تھا؟ پہلے یعنی کہ ایک تو عشق رسول جو ہے وہ تو جانتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کہ مسلمان کے بچے میں ڈی این اے میں ساتھ آیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو عشق رسول ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم گٹی میں جناب ڈی این اے میں آتا ہے، پھر گٹی میں بھی جناب۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں سیرت اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور سے عشق تو کرتے ہیں، لیکن پھر جب ہم جانتے ہیں کہ دنیا عشق کرتی ہے اور اگر خالق بھی محبوب کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے، پھر وہ جب سیرت کے جب ہم مختلف گوشے جب آشکار ہوتے ہیں تو پھر آدمی کا جو عشق ہے یقیناً وہ انتہاؤں پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا تھا کہ جو آپ کا عشق رسول ہے پھر نعتوں کی طرف آنا جو ہے یہ بچپن سے رجحان تھا یا پھر خود آپ اس طرف آئے؟ میرے والدین الحمدللہ میں جب بہت چھوٹا تھا تب سے میری تربیت، اور میں بچپن سے جب میری 7-8 سال کی عمر تھی تو ریڈیو سے وابستہ ہو گیا، بچوں کے پروگرام سے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا جب آغاز ہوا تو کراچی سے سب سے پہلی نعت کے لیے عبد الکریم بلوچ مرحوم اور سید آفتاب عظیم مرحوم نے مجھے منتخب کیا، اور پہلی نعت پاکستان ٹیلی ویژن پر اور کون سی نعت میں نے پڑھی، میں ابھی اسی کلام میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، وہ انشاءاللہ ابھی میں پیش کروں گا۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ میری خواہش پر نہیں ہے، سرکار نے مجھے چن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ ایک صدی سے گزر کر اب دوسری صدی میں بھی ہم 50 برس ہو گئے، دیکھیے آپ کو ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب کہ تک بات اب تک بنی ہوئی۔ الحمدللہ۔ پیر نصیر صاحب کا کچھ؟ اللہ اکبر، یہ کلام تو مجھے، اور حضرت یہ کلام اور بوسائے دل سے ہمیں روک نہ پائے دربار، سبحان اللہ۔ بوسائے دل سے ہمیں روک نہ پائے دربار، خود نہیں آئے، خود نہیں آئے، مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا یا رسول اللہ، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے تیرے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ خود نہیں آئے مہمان، خود نہیں آئے۔ بوسائے دل سے ہمیں روک نہ پائے دربار، بوسائے دل سے ہمیں روک نہ پائے دربار، خود نہیں آئے، خود
نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں، اور شرم عصیان سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم عصیان سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، نو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے سبحان اللہ۔ اور جس نے مدینے کی تجلی سے لو لگا لی، حضرت جس نے مدینے کی تجلی سے لو لگا لی، اس کی لو پھر نہیں بجھنے والی، اس کی لو پھر نہیں بجھنے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا گفتگو، شعر، نعت جو آپ کے من میں آ رہا ہے، آپ ہیں اور ناظرین ہیں، میں بیچ میں رکاوٹ بننا ہی نہیں چاہ رہا۔ ایک کلام میں پیش کر رہا ہوں جو آپ نے گفتگو کے دوران فرمایا کہ پی ٹی وی سے پہلا جی کلام جی جی کون پہلا سا؟ کلام۔ تو وہ کلام کی چند اشعار حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجال لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام
آقا کا یہ ہے دربار آقا کا، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت گئے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے۔ پہلا مصرع جو تھا نا، یہ ہے دربار آقا کا، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے یہ تو اپنوں کی بات ہے نا، یہاں سے تو غیر بھی خالی نہیں سبحان اللہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ دربار رسالت ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، ارے نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے پانی کے تر رہتے ہیں، تر رہتے پھر پڑھیے گا حضرت، پھر پڑھیے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، سبحان اللہ۔ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بے سبحان اللہ۔ پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں
اور غم سے اس لیے نہیں گھبراتے ناظرین کہ جب دل میں عشق رسول جگہ بنا لیتا ہے تو پھر غم کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. غم آئے گا کہاں سے؟ عشق اتنا حاوی ہوتا ہے کہ غم کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے تو پھر گھبرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحیح معنوں میں ہم مبتلا ہوں, ہم صحیح معنوں میں اس کو اپنے اوپر طاری کریں تب, اور وہ ہوگا حضرت جب اتباع رسول ہوگا. اتباع رسول ہوگا. اور یہ نعت, یہ ذکر, یہ جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ عشق رسول میں اضافہ ہو اور پھر اس اضافے کا مظاہرہ جو ہے وہ اتباع رسول کی صورت میں سامنے آیا. اگر ہم نے محفلیں سجا لیں اور پھر سگنل توڑ دیا, رات کو ہارن دے دیا 2 بجے اور اسکول کے آگے سے زناٹے سے گاڑی گزار کر لے گئے اور ہارن بجاتے ہوئے گزر گئے, یا اور کوئی ایسا کام کیا جو خلق خدا کو, جو محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف پہنچائے, تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر عشق رسول پہ سوال تو اٹھے گا نا. اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے, سیرت پہ عمل کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ایک مرتبہ پھر, اور بہت شکریہ حافظ اویس علی صاحب, نعیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا سیگمنٹ تھا خیر کثیر, اور کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت دعا ہے حضرت, تو حضرت سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ, ہم سب مسلمانوں کو آپس میں مہر و محبت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالی, ہمیں چھوٹے بڑے کی پہچان اور احترام اور رحمت کے جذبات کی اہمیت کو اہمیت ہمارے پیش نظر رہے, اور ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنے آپ کے اوپر عملی جامع کی صورت میں اختیار کریں. اے باری تعالیٰ, ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں. اے باری تعالیٰ, ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں, تیرا نام لینے والے ہیں, تیری کتاب پڑھنے والے ہیں, تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. تو اے باری تعالیٰ, ہمارے دلوں کو بھی ملا دے. جس شہر میں ہم رہتے ہیں, اے باری تعالیٰ, اس شہر کے باسیوں کو آپس میں مہر و محبت کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ, ہم سب لوگوں کو ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت کے جذبات پیدا فرما. اے باری تعالیٰ, ہمیں اپنی بارگاہ میں روزانہ 5 مرتبہ جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ, ہمیں بڑوں کے احترام کی توفیق عطا فرما, چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما, غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما, فقراء و مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ, یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور گرم مہینہ ہے. اس مہینے میں تو اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما اور ہمارے اس ملک کے باشندے اور ہمارے اس شہر کے باشندوں پر اپنا خصوصی کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان, اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. خوش آمدید جیلانی صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور کل ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو آخر میں نے وہ جو آپ نے یا لطیفو اور یا ودودو کا آپ نے وظیفہ بتایا تھا خاص طور پہ رشتے کے لیے, تو میں نے آپ سے آپ کی شفقت کی وجہ سے تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر میں پڑھوں, تو میری بیگم بہت خوش تھی
چونکہ انہوں نے کہا جی وہ حضرت نے اجازت نہیں دی آپ کو تو آپ پڑھنا بھی چاہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. صحیح. تو میں نے کہا جی میں آپ تک پہنچا دوں بہرحال. اچھا لیکن یہ فرمائیے کہ حضرت یہ اجازت جو ہے یہ کس قدر ضروری ہوتی ہے سارے معاملے میں, یا جیسے اب یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو ہے, آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا طریقہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ پڑھنے کا طریقہ اتنے دن تک پڑھا جائے. اب کوئی بھی شخص بغیر پوچھے اس کو پڑھے تو اب مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر پوچھ کے پڑھیں تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے, ادروائز بھی پڑھنا چاہے تو کیوں اثر نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بڑا اہم ہے. اب وظائف کی کتابیں جیسے ملتی ہیں, مجموعہ وظائف ہے, لوگ اس میں دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں. اصل میں اجازت اس لیے ضروری ہے کہ جو صاحب اجازت ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ریئیکشن کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلالی ہیں, بعض جمالی. ہاں درست ہے. یہ ہے. اچھا اگر کوئی جلالی وظیفہ ہے اور اس کو اس تعداد میں پڑھ لیا کہ جس میں کوئی نقصان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ مطلب اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے, تو اس وجہ سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. کہ اب جو اجازت دے گا اس کو پتہ ہے کہ اس تعداد میں اس کو فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جو جیسے عام زندگی سے اگر ہم سمجھنا چاہیں, جیسے ڈاکٹر ایک ڈوز کم بھی دیتا ہے, زیادہ بھی دیتا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے لے لیں تو ظاہر ہے نقصان کا اندیشہ ہو. تو اس وجہ سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ طریقہ بھی. اچھا عام جو کتابیں ملتی ہیں نا اس میں تو ایک مطلب کمرشل بیسس پہ چل رہا ہے سلسلہ کہ بس لکھ دیا انہوں نے سب جگہ سے جمع کر کے اور ایک وہ بنا دیا. اب اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ثواب نہیں ہے, ظاہر اللہ تعالیٰ کا اور اس کے اثرات بھی ہوں گے, اس کے اسماء مبارکہ ہیں تو وہ ہے. لیکن اثر جب بھی ہوگا کہ جب کسی صاحب اجازت سے اجازت لی جائے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتائے گا اور تعداد بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ اس کو کتنے دن پڑھنا ہے اور کس طرح. تو اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق ہر آدمی کے لیے اور مختلف وہ آپ بتائیں گے, مختلف ہے, کسی کے لیے کچھ ہے کسی کے لیے کچھ. جی ہاں بالکل, جس طرح کی دواؤں کا معاملہ ہے, میں سمجھ گیا, ایک دوا ہر ایک کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ طے ہے کہ مجھے آپ اجازت نہیں دے رہے. جی ہاں اس چیز کی تو ابھی میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا فی الحال. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, اب ہم نے کل یہ طے کیا تھا کہ آج ہم آپ سے بات کریں گے خاص طور پہ کہ جو رزق کی بندش ہے اور بچے خاص طور پہ وہ لوگ جو تمام تر ہم اسباب دیکھتے ہیں, اپنے دنیاوی اسباب مکمل ہیں, درست ہے, لیکن اس کے باوجود بھی رستہ جو ہے نہیں ہے, جو کاروبار کی بندش کہہ لیجئے, رزق کی بندش کہہ لیجئے. پھر اس سوال کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ صرف لڑکوں کے حوالے سے نہیں, بچیوں کے حوالے سے بھی معاشرہ چونکہ بہت حد تک بدل گیا ہے, کاسموپولیٹن سٹیز کے اپنے تقاضے ہیں, شہر کراچی کے, شہر لاہور کے, تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم ایسا لائف پارٹنر چاہتے ہیں لڑکی میں بھی جو جاب کرتی ہو. اب وہاں پہ بھی لڑکی کو بھی یہ پرابلم پیش آتی ہے کہ اس کو بھی جاب نہیں مل رہی. تو دونوں کے حوالے سے اور اوور آل اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ اس میں اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہی بات جو میں نے رشتوں میں کہی تھی کہ ہماری اپنی وجہ سے بہت سی چیزیں. اچھا اس میں کیا ہے, دیکھیں رزق کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا, تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق فراہم جی ہر ایک کو وہ رزق دے رہا ہے, لیکن ہمارے اندر کمی ہے کہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس چیز میں تاخیر ہو جاتی ہے. رزق تو ملتا ہے لیکن تاخیر ہو جاتی ہے. اب اس میں کیا ہے, مثلاً ایک صاحب کی جاب لگی ہوئی, اب ان کو کسی بات پر غصہ آیا, کھڑے کھڑے جاب چھوڑ دی, استعفیٰ دے دی, چلے ریزائن کر دیا, پھر مہینوں جناب. اچھا ذہن میں کیا ہوتا ہے میرے بغیر کام نہیں چلے, اور یہی سب سے بڑی جو ہے غلطی ہے, بڑی اہم بات آپ. جی ہاں, کہ کسی کے جانے سے کوئی کام نہیں, انسان مر جاتا ہے پھر اس کی جگہ دوسرا. یہ تو ایک سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا, تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. دیکھیں نا, کوئی بھی سطح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جو ناگزیر سمجھتا ہے وہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں. کسی بھی سطح کا آدمی اگر یہ سوچے کہ میں ناگزیر ہوں تو جا کے قبرستان. اب اس میں کیا ہے کہ اب مہینوں بے روزگار. ٹھیک, تو میں آپ کی جو بات سمجھ سکیں گے کہ حکمت سے, معاملہ فہمی سے کام لینا چاہیے, تھوڑا صبر سے بھی کام لینا. ہاں یہ نہ سوچے کہ لگی ہوئی جاب کو نہ چھوڑے. ٹھیک, یہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے. ایک رزق مل رہا ہے آپ کو تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں تو ناشکری ہے, اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے کہ پھر برسوں بے روزگار ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ایک یہ پہلو ہو گیا. اچھا دوسری کیا ہے کہ مستقل مزاجی. ٹھیک ہے, آپ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ ایک جگہ کر رہے ہیں, اب آپ کو کہیں زیادہ آفر ملی اور آپ چھوڑ کے وہاں چلے گئے. اب ظاہر ہے اگر جو پیسے زیادہ دے گا وہ کام بھی زیادہ لے. درست بات ہے. اب کام دیکھ کر گھبرا گئے, پھر آپ چھوڑ کے پھر واپس بعض اوقات ایڈجسٹ نہیں ہوتے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی گئی اور وہ بھی گئی. میں سمجھ گیا. یعنی آدھی کو چھوڑ کے پوری کی طرف گئے تو وہ آدھی بھی گئی. ٹھیک ہے,
تو اس لیے کیا ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آدمی کرتا ٹھیک رہے، ہے۔ نماز کی پابندی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کم روزی میں ہی برکت دے گا۔ یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں، اسی کے کچھ اور بھی پہلو ہیں اور پھر ہم وظیفے اور دعا کی طرف آئیں گے۔ ناظرین، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ مستقل مزاجی، اور یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت چکا چوند اور چمک دیکھ کر جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر ہم آگے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو شعر مجھے یاد آتا ہے، اور دیکھیے کہ شعر کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے حضرت کہ صرف حظ اٹھانے کی چیز نہیں ہے، یہ زندگی کے بہت سارے اسرار بھی کھولتا ہے اگر آپ اس سے سمجھنا چاہیں تو۔ اپنا مٹی کا دیا توڑ نہ لینا عابد، اپنا مٹی کا دیا توڑ نہ لینا عابد، کر کبھی چاند کو آنگن میں اترتے دیکھو۔ یہ نہ ہو کہ چاند کے چکر میں دیے کی روشنی سے بھی جائیں۔ اسی پر بات کریں گے ناظرین کرام، واپس آ کر کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب۔ محترم، وہی بات جو آپ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی جاب لگی ہوتی ہے وہ بعض اوقات غلط فیصلے کی وجہ سے، بعض اوقات مزاج کی اپنی سختی کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے بعض اوقات اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پھر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات سب کچھ ہے لیکن جاب مل ہی نہیں رہی، ابتدا میں ہی نہیں مل رہی، پہلا ہی سٹیپ نہیں طے ہو پا رہا۔ اس میں کہاں عملی طور پہ آپ خامی سمجھتے ہیں؟ پھر ہم وظیفے کی طرف اور دعاؤں کی طرف بڑھیں گے۔ اس میں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی یہ خامی یہ ہوتی ہے کہ تلاش میں آدمی کی یعنی بے دلی کے ساتھ کہ گئے پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، اس طرح کا یقین نہیں ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ اگر یقین کر کے نکلے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تو انشاءاللہ ملتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ درست کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کچھ اپنی لاپرواہی بھی ہوتی ہے اور بہت سے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اگر اس میں یہ ہے کہ انسان یہ سوچ کر نکلے کہ مجھے رزق حلال ہی کمانا ہے، تو رزق حلال کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ اچھا عبادت، اچھا اب عبادت ہے۔ اچھا اب یہ سارے لوازمات پورے کرتا ہے تو کیا جانے سے پہلے بھی، جیسے نوکری کی رزق کی تلاش میں نکلنے سے پہلے بھی کچھ دعائیں آپ ہیں؟ جی ہاں بالکل، اس کے لیے ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسم پاک ہیں، یا رزاقو، یا فتاح ہو، یا باسط۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، یعنی ایک دانے پر آپ یہ تینوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا باسط۔ ٹھیک ہے، اور اس کی تعداد ہے 360، ٹھیک ہے، یعنی 3 تسبیح اور 60 مرتبہ، اور بہت جلدی ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ یہ نماز فجر کے بعد پڑھنا، اور نماز فجر بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ایسا نہیں کہ آپ اٹھ کے 9 بجے آپ اٹھ کے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اٹھ نہیں سکتے، تو فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھیں اور 360 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور یہ جو مطلوب ہے وہ خود پڑھے گا؟ یہ تو وہ خود ہی یا یہ ہے کہ اس کے والد یا والدہ؟ نہیں، یہ تو وہ خود ہی پڑھے گا۔ تو یہ اس کے لیے والد والدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کی دعائیں بھی اس سلسلے میں، ان کی تو خالی دعائیں کافی ہیں، وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خود کرے گا تو زیادہ، خود کرے گا زیادہ۔ اب اس میں یہ بھی خرابی ہے کہ وہ خود نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ جی ایک بات، اب آپ دیکھیے جو آدمی فجر کے وقت اٹھنے کو تیار نہیں، وہ کتنا کو آپ سمجھیے کہ کاہل اور ہاں وہ کیسے جواب کا مطلب محنتی ہی نہیں ہے، تو ایک بنیادی خامی تو یہی اس کو اپنے اندر ڈھونڈنی جی ہاں، تو اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ پورے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ضرور کامیابی ملے گی۔ اچھا میں ایک چیز دیکھتا ہوں ویسے ایک بالکل ہی عام طالب علم کی حیثیت سے حضرت، کہ ان وظائف اور عملیات اور یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، ان کا ایک اور خوبصورت پہلو جو اور عملی پہلو ان وظائف میں بھی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو عملی پہلو نکلتے ہیں، یہ آپ کو بڑا ڈسپلن کرتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، اگر آپ ایک خاص ترتیب سے جائیں تو ادروائز بھی آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن آئے گا جو آپ کو عملی زندگی میں بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ بالکل آتا ہے، یہ تو ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کا اس میں پاک ہے، تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں آپ کی شخصیت پہ، آپ کے ذہن پہ، آپ کے افکار و کردار پہ، اس کے بالکل اثرات ایک مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو عملی زندگی میں ملتا ہے، آپ کی سوچ جو ہے وہ بالکل پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ درست فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں۔ اب آ جائیے سر وہ جو خاص طور پہ کاروبار کے لیے یا رزق کے لیے۔ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ یا باسطو، ٹھیک ہے، یہ صرف یا باسطو جو ہے اگر یہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کھولنے والا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اعتماد یقین رکھتے ہوئے یا باسطو، اور بہت آسان ہے، مختصر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اسے لمبا ہے ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ہم نے ایسے وہ رکھے کہ جو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، لیکن یہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اچھا، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر یہ آدھی رات کے بعد پڑھا جائے، یعنی جیسے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، مقبولیت کا ٹائم ہے، جو حدیث شریف کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں دی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے، اور رمضان میں تو بہت ہی، رمضان میں تو بہت، تو اگر اس ٹائم پہ پڑھا جائے تو پھر تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ یا باسطو
बच्चियां बच्चे दोनों ये पढ़ दोनों सकते हैं? पढ़ सकते हैं और ये उनके लिए भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, उनके यानी लिए भी आप पढ़ा किसी और के लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक हाँ, है। इसकी तादाद है 1000। ठीक है। और ये 40 दिन यानी हर वजीफा जो है कम से कम 40 दिन। कम से कम 40 हाँ, और अगर मतलूबा नताइज बरामद ना हो तो फिर आप उसको आप मजीद 40 दिन मजीद 40 दिन। और उसमें ये जरूर देखें कि नमाजों की पाबंदी है या नहीं। ठीक है। अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है तो फिर आप देख लें कि उसका फिर उसके असरात जो है हाँ, वो इसलिए कि जो फर्ज नताइज है वो नहीं मिलेंगे। हाँ, फर्ज को छोड़कर आप मुस्ताहब की तरफ बड़ी उम्दा बात किया। तो इसलिए फर्ज पहले जरूरी ठीक है। उसके बाद फिर वजीफा। और उसके लिए पूरी दयानतदारी से जो आप सीवी अपना तैयार कर रहे हैं, वो जो भी हुनर आपका मुकम्मल होना चाहिए, जिस भी आप काम में जा रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, जो जाहिरी चीजें वो आप तैयार रखें और उसके साथ साथ फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये इसमें पाक पढ़ के जाइए इंशाअल्लाह कामयाब। कल हम हजरत आपकी खिदमत में ये सवाल लेके आएंगे कि अब कारोबार हो रहा है, बैठे हुए हैं दुकान पे, लेकिन पहले बिक्री जो थी वो थी समझिए 10,000 रुपए रोजाना की, अब वो 2 पे आ गई है। अखराजात जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। इसी तरीके से किसी ऑफिस में आदमी जॉब कर रहा है 2 बरस से, लेकिन बॉस तब्दील हुआ, कुछ अमला तब्दील हुआ, इमीडिएट बॉस तब्दील हुए, तो अब वहाँ मुश्किल पेश आ रही है कि कारोबार है लेकिन वहाँ मुश्किल दिक्कत पेश आना शुरू हो गई और मामलात वो नहीं रहे जो पहले थे। तो उससे कैसे निकलना है, इस पे फिर हम कल आपसे इंशाअल्लाह बात करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का जिलानी साहब। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का शो और तोहफ़े खैर हमारा आप जानते हैं कि आखिरी सेगमेंट होता है और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब के साथ कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ